السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ وقال ایضا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وہ آیت کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی اس میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان، نبیوں کے سوا تمام انسان یہ کیا ہے، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اور بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی قسم میں روزانہ اللہ سے استغفار اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں 70 مرتبہ۔ اور ایک حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو حدیث اور قرآن کی آیت سے آپ لوگوں کو میرے ٹاپک، میرے عنوان کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آج میں استغفار اور توبہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ استغفار اور توبہ یہ کیا چیز ہے؟ توبہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، لیکن صرف معافی مانگنا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کہتے ہیں کہ گناہ کو دیکھتے ہوئے، گناہ کے عذاب کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے کسی برے کام، برے عمل، برے قول، جو بھی اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہو، جو اللہ کو پسند نہ ہو، اس عمل سے، اس قول سے، اس کام سے باز رہنے، دور رہنے کا پختہ ارادہ، کامل ارادہ کرنا، اور پھر ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگنا کہ اللہ جو یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، جو یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، میں اس پہ مجھ کو اس پر پشیمانی ہے، اور میں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے، اس گناہ سے دور رہنے کا پختہ ارادہ اور پورا عزم مصمم کرتا ہوں۔ یہ ہے توبہ استغفار۔ اب توبہ کون کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یقیناً توبہ وہی شخص کرتا ہے جس کو احساس ہو جائے، جس کو فکر ہو جائے اپنے آخرت کی، جس کو احساس ہو جائے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کا، تو وہ شخص اپنے گناہوں سے، اپنے برے کاموں سے توبہ کرتا ہے۔ اب اس کا ایک اگزامپل میں آپ کو دوں کہ کوئی شخص بہت پریشان ہو، ڈپریشن میں چلا گیا ہو، اور پھر وہ یہ سوچے کہ یار اب یہ زندگی بیکار ہے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر وہ ڈپریشن میں آ کر، پریشان ہو کر، اس زندگی کی دنیا سے اکتا کر وہ خودکشی کا اور سوسائڈ کا ارادہ کر لے، اور پھر وہ اس سوسائڈ کے لیے، اس خودکشی کے لیے اس نے زہر کھا لیا۔ لیکن جب اس نے زہر کھایا تو اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا، لیکن جب زہر اس کے جسم میں جا کر
اپنا عمل شروع کرے گا، اس کے آنتوں کو کاٹنا شروع کرے گا، تو پھر وہ انسان کیا ہے، پریشان ہوگا کہ اب ڈاکٹر پاس جائے گا دوڑ کے کہ ڈاکٹر کوئی دوا دے اور وہ مجھ کو ٹھیک کرے۔ اب ڈاکٹر وہاں پہ جو کہے گا وہ ایسا کرے گا، وہ جان رہا ہے کہ اب میری جان جا رہی ہے، تو وہ شخص کیا ہے، ڈاکٹر کے ہر بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا۔ ڈاکٹر کوئی دوا دے گا، کوئی انجیکشن دے گا، تو وہ سب چیز لینے پر راضی ہو جائے گا، بس وہ سوچے گا کسی طرح میری جان بچ جائے۔ پھر اگر اس کی جان بچ جاتی ہے تو پھر وہ شخص کبھی بھی دوبارہ سوسائڈ کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا، وہ زندگی میں کتنا بھی پریشان ہو جائے، زندگی میں کتنی بھی تکلیف اس کے سامنے آ جائے، مصیبت آ جائیں، لیکن وہ دوبارہ سوسائڈ کرنے، دوبارہ خودکشی کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس سوسائڈ کا، اس خودکشی کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس نے خود محسوس کیا۔ جب اس نے محسوس کیا تو اس کو کیا ہے، سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعی یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس میں انسان یہ سوچ کر سوسائڈ کرتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں گا، میں آرام پا جاؤں گا، لیکن یہ سوسائڈ یہ کیا ہے، اس کو آرام نہیں دیتی، اس کو سکون نہیں دیتی، بلکہ سوسائڈ یہ جس وقت انسان سوسائڈ کرتا ہے اس وقت سے اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان چاہے جس شکل میں سوسائڈ کرے، چاہے وہ کسی ندی میں کود کر اپنی جان دے دے، یا کوئی زہر کھا لے، یا پھانسی لگا لے، یا اپنی نس کاٹ لے، کچھ بھی کرے، تو اس میں انسان کو اسی وقت سے درد اور تکلیف شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ درد و تکلیف اس کے مرنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز میں مبتلا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جس چیز کے ذریعے سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو قیامت تک اس کو اسی چیز سے سوسائڈ کرایا جائے گا۔ یعنی وہ شخص بار بار، اگر اس نے زہر کھا کے اپنے آپ کو موت گھاٹ اتارا ہے، تو پھر وہ اس کو بار بار زہر دیا جائے گا، وہ پیے گا زہر، مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر زہر دیا جائے گا، یعنی اس کو یہ سزا ملے گی کہ تم اسی طرح مرتے رہو اور جیتے رہو۔ بار بار وہ کرے گا اور تکلیف اس کو کیا ہوگی، سہنی پڑے گی۔ تو سوسائڈ یہ کسی پرابلم کا سالوشن نہیں ہے، کسی پرابلم کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، تو آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے دربار میں رجوع کیجیے۔ صرف صبر اور اللہ سے محبت، اللہ سے رجوع، اللہ کی جانب توبہ استغفار کرنے سے ہی آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ تو یہ میں اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سوسائڈ کرے اور پھر اس کی سوسائڈ کے بعد جب وہ پریشان ہو تو پھر وہ ڈاکٹر پاس جائے گا، ڈاکٹر اس کو دوا دے گا، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سوسائڈ کرنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا کی زندگی میں جیتا ہے اور عیش و آرام حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے ورخلانے میں آ کر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، گناہوں میں ملوث ہونے لگتا ہے، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس کو ناخوش کیا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اس کو جب احساس ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر جب وہ رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اس گناہ کو، اس عمل کو دوبارہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس گناہ کی تکلیف، اس گناہ کا جو انجام ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس گناہ سے صرف مجھ کو ہی نہیں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، میرے رب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میں اس کی عبادت کروں، لیکن میں نے اس کو ناراض کر دیا، میں نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ تو پھر جب بندہ یہ چیز محسوس کر لیتا ہے تو پھر اسی بندے کی طرح ہے جس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہو، لیکن پھر اس کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس کو زندگی مل گئی اور اس کو جو ہے حیات مل گئی، پھر وہ جو ہے دوبارہ سوسائڈ کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح یہ بندہ جس نے آخرت کے عذاب کی، قبر کے عذاب کی تکلیف کو محسوس کر لیا، اللہ کے ناراضگی کو محسوس کر لیا، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتا۔ حدیث میں اور قرآن میں توبہ استغفار کی بہت سی تاکیدیں آئی ہیں، بہت سی حدیث میں توبہ استغفار کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے توبہ استغفار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زندگی میں کبھی کوئی ادنا سا بھی کام ایسا نہیں ہوا جو اللہ کو ناپسند ہو، اس لیے کہ نبی کیا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو سوچئے، جو شخص جس سے گناہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، جو شخص بخشایا ہے، جو شخص گناہوں سے پاک ہے،
جس کی پاکی کی بشارت قرآن کریم دے رہا ہے، جس کی پاکی کی بشارت اس کے قوم کے لوگ دے رہے ہیں، ایسا شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے روزانہ توبہ استغفار کرتا ہوں، وہ بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 100 اور 70 مرتبہ۔ تو ہم جیسے عام انسان جو دن و رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور صرف گناہوں میں نہیں بلکہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہر طرح کے کام، ہر طرح کے گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، تو سوچئے ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم لوگ دن و رات توبہ استغفار کریں؟ ہم لوگ اگر دن و رات 1000 مرتبہ بھی توبہ استغفار کریں تو وہ بھی ہمارے لیے کم ہے، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے جو اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے لیے یہ 1000 مرتبہ توبہ استغفار کرنا بھی کم ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اس نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کان توابا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم دل ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہیں پہ رحیم کا ذکر فرمایا، کہیں پہ غفور کا فرمایا، کہیں تواب کا فرمایا۔ اللہ نے اپنی جو صفت بیان فرمائی ہے یہ اسی لیے تاکہ بندہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، بندہ کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرے، اس سے کوئی ایسا عمل شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر وہ شخص ان آیتوں کی طرف دیکھے، ان آیتوں کے اندر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب بندہ ان آیتوں میں غور کرے گا، ان کی معانی میں غور کرے گا، تو پھر بندے کے اندر نا امیدی، مایوسی کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ایسے عمل ہو جانے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور اللہ کو راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔